پیچھے آواز دے مڑ کے نہ دیکھو، رک جاؤ، وہیں رک جاؤ، اور جب وہ دیکھیں گے کہ ہلتا نہیں تو آواز آئے گا ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رکنے والے، میں تمہیں تنہا تو نہیں چھوڑا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب روح کے اندر یہ بشارت اترتی ہے دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ جب دروازہ کھلے تو پھر ذکر، شکر، صبر تینوں کا بدلہ ایک ہی نظر میں عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر، شکر، صبر تینوں کا بدلہ ایک ہی نظر میں۔ سبحان اللہ۔ یہاں آ کے جناب رومی رحمت اللہ علیہ، ماشاء اللہ۔ یہاں آ کے سبحان اللہ۔ یہاں کے جناب رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ غنی، کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں یہ اور ہیں، اور جو اصل فقیر ہیں وہ اور ہیں۔ تو یہ جو دنیا دار لباس دنیا کے لیے، جلب منفعت کے لیے، کسب مال کے لیے، دولت زر اندوزی کے لیے، کسب دنیا کا کسب اپنے ہاتھ میں لے کے مال جمع کرنے کے لیے یہ فقیروں کا بیس اختیار کر لیتے ہیں، ان کے متعلق ایک بات کہہ کے اب اصل فقیر کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ از خدا نے بوئے اورا نے اثر، از خدا نے بوئے اورا نئے اثر، دعوتش افزون شیسو بل بشر۔ دیکھیے ان بیروپیوں کو، یہ بیروپی، ان کی دستار، ان کے جبے، ان کی لاٹھیاں، ان کی تسبیح، ان کے مسلح اور ان کے ساتھ چلنے والے، وہ دنیاوی آسائش کے حصے دار۔ یہ دعوت دیتے ہیں، یہ بولتے ہیں، واز کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، خوب واز کرتے ہیں، ہر وقت واز کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ از خدا نئے بوئے اورا نئے اثر، لیکن باتیں اللہ کی کرتے ہیں، آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں، حدیث نبی پاک کی سناتے ہیں، فقہ حنفی پڑھتے ہیں، تدبیر صوفیاء کی پیش کرتے ہیں، تزویر عقلاء کی لاتے ہیں، لیکن نہ خدا کی طرف سے محبت کی ان کے اندر بو موجود ہے اور نہ ہی کوئی نشانی موجود ہے۔ آگے فرماتے دعوت افزون شیس و بل بشر، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور جمیع انبیاء، ان کا واز دیکھو اور ان کا واز دیکھو تو وہ پھر بھی آرام کرتے تھے، یہ رات کو بھی لگے رہتے ہیں، دن کو بھی لگے رہتے ہیں۔ یہ کوئی کھاتا ہو تو اس کے سر پر چڑھ جاتے ہیں کہ یہ سنو میں کیا کہتا ہوں، وہ کوئی پیتا ہو تو اس کے جا کے بغل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھو میں کیا کہتا ہوں، ادھر آؤ میں حق کا پیغام لے کے آیا ہوں، ادھر آؤ میں محبت کا مشکیزہ لے کے آیا ہوں، ادھر آؤ میں عشق حق کی مستی لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء جیسی وہ تبلیغ کرتا ہے، پیغمبروں جیسے وہ واز کرتا ہے، لیکن حقیقت میں نہ خدا ہی اس کو پہچانتا ہے، نہ رسول ہی اسے مانتا ہے، نہ خدا نے قرب دیا، نہ نبی نے پسند کیا، نہ قرب خدا، نہ حضور مصطفیٰ، حضوری یہ بارگاہ مصطفیٰ بھی نہیں اور قرب خدا بھی نہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے، لیکن آگے جا کے فرماتے ہیں دیو ننمودا راہم نقش خیش، او ہمیں گوید زیبدا لیم بیش۔ کبھی شیطان نے اپنی شکل دکھائی؟ شیطان اصلی روپ میں کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن کرتا کیا کیا ہے، لیکن اصلی روپ نہیں دکھاتا وہ۔ یہ جنات کیا کیا نہیں کرتے، لیکن ظاہر میں آ کے کوئی دکھاتے ہیں؟
فرمایا یہ لوگ بھی جس طرح شیطان کرتا کہ گناہ وہی کرواتا ہے، یہ سب فتنے وہی برپا کرتا ہے، نظر نہیں آتا، اسی طرح ان جھوٹے مدعیوں کا اندرون باطن نظر نہیں آتا، ظاہر سے اور ہیں اندر سے اور ہیں، وہ ہمیں گویا ابدال میں بیش کہتے کیا ہیں کہ یہ سارا جہان جو ابدال ایک درجہ ہے صوفی کا، ایک ولی اللہ کا ایک مقام ہے، اس مقام پر جو فائز ہو اس کو ابدال کہتے ہیں، اور ابدال اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک سیر کر سکتا ہے۔ تو یہ جب ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں تم ہمیں کیا پہچانتے ہو، ہم تو وقت کے ابدال ہیں، ہم تو وقت کے ابدال ہیں۔ اللہ ولی اب آگے کیا کہتے ہیں، خردگیروں در سخن بربا یزید ننگ دارد از دریدن او یزید۔ جب اعتراض کرنے لگے تو بایزید بستامی جیسے شخصیتوں کے کردار پر حملے کرتے ہیں۔ ننگ دارد از دریدن او یزید، اور سب سے بدترین کوئی شخص گزرا ہے تو وہ یزید ہے، اور سب سے عمدہ شخصیت اپنے دور میں گزری ہے تو وہ با یزید ہے، وہ با یزید ہے۔ لیکن با یزید پر اعتراض کرتے ہیں تو یزید جیسے بدترین بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وقت کے وہ یزید ہوتے ہیں، وقت کے یزید ہوتے ہیں، اور اعتراض با یزید پر کرتے ہیں۔ یہ صبح اور شام، رات اور دن تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کا آرام کرنا، ان کا سونا جاگنا بالکل سادہ، بالکل سادہ، کپڑے سادہ، باتیں نرم اور سادہ سادہ، باتیں نرم سادہ سادہ، صورتیں صوفیوں والی، باتیں نرم ریشم کی طرح۔ جب بیٹھتے ہیں تو کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، منبر پہ بیٹھتے ہیں تو کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، اور کبھی قرآن نہیں ہوگا، اپنی بنائی ہوئی کتاب ہوگی، اپنی بنائی ہوئی کتاب ہوگی۔ ان کے متعلق سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ دمبے کی پشم کی طرح نرم عادتیں رکھنے والے، دمبے کی پشم کی طرح نرم عادتیں رکھنے والے، بات بات پر دلیل دینے والے، ہر وقت کتاب اللہ سے حوالے دینے والے، اور دائرے بنا کر بیٹھ کے تبلیغ کے منصوبے بنانے والے، دائرے بنا کر، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں صاحب، دائرے بنا کر تبلیغ کرنے والے اور تبلیغ کا منصوبہ کرنے والے، اور باتیں کرتے ہیں تو میٹھی میٹھی ریشم کی طرح، عادتیں ہیں تو دمبے کی پشم کی طرح نرم۔ یاد رکھو ان کے دل سے ایمان اس طرح نکلتا ہے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اس طرح ان کے دلوں سے ایمان نکل گیا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ باتیں دین کی کرتے ہیں لیکن جس کا دین ہے اس سے دور ہو گئے ہیں۔ باتیں دین کی کرتے ہیں دنیا کے لیے، فریب کے لیے، مسلک کو تباہ کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان دینے کے لیے، اپنی ایک جماعت بنانے کے لیے۔ تو اس لیے ایمان ہو تو نبی کا نام لیں، ایمان نہیں ہے تو اپنی کتاب پیش کرتے ہیں۔ اللہ غنی ہر کے دانت مرورا چوں با یزید روز معشر، آہا روز معشر حشر گردد با یزید۔ اللہ غنی جو شخص حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں اپنا آپ پیش کرے اور ان پر اعتراض کرے اور ان کی باتیں اپنے آپ پر وارد کر کے پھر اعتراض بھی کرے اور دنیا کو پھنسانے کے لیے اچھوں کی باتوں کی نقل کرے، روز معاشر حشر گردد بایزید، وہ قیامت والے دن یزید علیہ لعنت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ حضرات یہ ساری باتیں میں سوچتا ہوں کہ یہ بات لمبی ہو رہی ہے، بہت مزیدار بھی ہے، لمبی بھی ہے،
مزیدار بھی ہے، لمبی بھی ہے. میں سوچتا ہوں اس کو ختم کہاں کروں میں. یہ چاہتا ہے کہ چلتی رہے، حالات کہتے ہیں روکوں اس کو، اور اگر آپ میرے ساتھ متفق ہوں تو کل کے لیے چھوڑ دوں اسے. حضرات بات یہ ہے کہ یہ ان صوفیوں کی بات ہے جو صرف دنیا کے لیے اور اسلام کو نبی پاک کے غلاموں کو نقصان دینے کے لیے یہ تجویز، یہ تصویر اور یہ تجنیس اختیار کرتے ہیں. یہ صورت اس لیے بناتے ہیں تاکہ حق کی پامالی ہو، اور اس صورت میں بدعقیدگی پھیلے. اور جب بھی بولتے ہیں بات کرتے دین کی ہیں، اور جن سے دین ہم تک پہنچا اعتراض ان پر کرتے ہیں. جن سے دین ہم تک پہنچا لباس ان کا پہنتے ہیں، عادت ان کی اختیار کرتے ہیں. بھائی صاحب کیوں کرتے ہو؟ حکم ہے کونوا مع الصادقین، حکم ہے کونوا مع الصادقین. اس لیے یہی لوگ ہیں، اور جب لوگوں کو اعتبار دلا دیں پھر انہی پر اعتراض کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ایسا غلط ہے، مر گئے، ختم ہو گئے، مزار پہ نہ جاؤ، قبر پہ نہ جاؤ، وہاں کچھ نہیں ہے، وہ خود تباہ ہو گئے، خود مر گئے. بلکہ ان کے جو سب سے بڑا، جو ان کا اس جماعت کا جو اہل اللہ کی سیرت اپنا کر انہی پر اعتراض کرتا ہے، اس نے اپنے خوابوں میں ایک خواب لکھی ہے، اپنے خوابوں کی فہرست میں ایک خواب لکھی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو پلسرات سے گزرتے ہوئے جب دیکھا کہ وہ گر رہے تھے دوزخ کی طرف تو میں نے مانکا کر کے بچا لیا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یہ صورتیں ان کی بناتے ہیں اور اعتراض بھی ان پر کرتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے آپ جو نیک لوگ درویش سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کوئی آدمی درویشوں کی صورت بنا کر درویشوں پر اعتراض کرے تو سمجھو چور اس لباس میں چوری کے لیے آیا، چور اس لباس میں چوری کے لیے آیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے استاد گرامی محدث پاکستان علیہ رحمہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ علماء اور یہ صوفیہ یہ سب چور ہو گئے، تو آپ نے فرمایا غلط کہتے ہو، چور اس لباس میں آ گئے. یہ چور کب ہوتے ہیں؟ چور اس لباس میں آ گئے، یہ لوگ کب چور ہوتے ہیں؟ تو الغرض یہ باتیں اس لیے میں نے کی ہیں کہ حضرات اس دور میں قیامت تک بہت کچھ نمودار ہونے والا ہے. صوفیاء کی پاکیزہ زندگی پر اعتراض کرنے والے انہی کے لباس میں بیٹھ کر جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے اور جگہ جگہ حلقے بنائے ہوئے، ان سے بچ کے رہنا. اور جو خود صوفی بن جائے اور اس کا شیخ نہیں، جو خود صوفی اور پیر بن جائے اور اس کا کوئی پیر نہیں، جو خود پیر بن جائے اور اس کا مراقبہ نہیں، مجاہدہ نہیں، چلا نہیں، وظائف نہیں، کچھ نہیں، صرف چند کتابیں پڑھ کر پیر بن گیا، اس سے بھی دور رہو. وہ بھی دنیا کمانے کے چکر میں ہے، پیر نہیں ہے. پیر وہی ہے کہ جو دنیا کی محبت سرد کر کے آخرت کا خوف دلا کر نبی پاک کی محبت کی زنجیر دلوں میں ڈال دے، اس کو پیر کہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. واقعہ تو وہیں رہ گیا، پھر آگے بیان کریں گے کل انشاءاللہ.